اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ جز نمبر 4 سورہ آل عمران، آل عمران کی آیت نمبر 200 یعنی 200، اور یہ اس سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اور بہت دھیان سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں اہل ایمان سے خطاب کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اکبر، اسبرو، صبر کرو، وصابرو، اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطو، اور تیار ہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 200 یعنی 200 میں جو لاسٹ آیت ہے سورہ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ خالصاً اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کہہ کر پکارتے ہیں نا، تو وہ پھر ہم سب کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس حکم کی مخالفت ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہ حکم دیتے ہیں، تو اس حکم کی ہر صورت پیروی کرنی چاہیے۔ اب اس میں حکم کیا ہے نوٹ کر لیں، بہت ہی امپورٹنٹ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس سورہ کا ہر لفظ بہت قیمتی، اور یہ آخری آیت ہے۔ تو اللہ نے کہا اب خاص طور پر مومنوں کو کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو۔ اس میں آپ، میں اور رہتی دنیا کا ہر ایمان والا بندہ شامل ہے، جس نے اللہ پر، جس کا اللہ، نبی، رسولوں، قیامت، کتابوں، قرآن، انبیاء، فرشتوں پر ایمان ہے۔ اللہ نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا، حکم دیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا لفظ دیکھیے، اسبرو، صبر کرو، صبر سے کام لو۔ آپ دیکھیے کہ جب تک صبر نہ ہو نا، انسان کوئی نیکی کر نہیں سکتا، اور نیکی میں حسن پیدا نہیں ہوتا اگر صبر نہ ہو، نیکی میں خوبصورتی نہیں آتی، اور انسان استقامت اختیار کر نہیں سکتا کسی بھی نیک کام پر۔ انسان اپنے اچھے اخلاق پر بھی برقرار نہیں رہ سکتا بالکل جس میں صبر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کر دی، اسبرو، لکھ لیں اپنے پاس، بلکہ دل کے کاغذ پہ لکھیں اور اپنی ڈائریوں میں نوٹ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ حکم احکام ایسے ہیں کہ جب ان پہ چلو گے، ان پر جیو گے، تو زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اسبرو، اور پھر صبر کیا کرو؟ ایمان والو صبر کرو، وصابرو، یعنی صبر کرو اور ایک دوسرے کے، اور صابرو، اور ایک مقابلے میں مضبوط رہو، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے پر صبر کرو۔ اب کیا ہو گیا؟ دو چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ اسبرو، اور دوسری کیا چیز ہو گئی؟ صابرو۔ اسبرو ہے اپنی ذات کے اندر کا صبر، جو صرف آپ کے اور ایک فرد واحد کے لیے، اپنے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ اسبرو، یہ اپنی ذات کے اندر کا صبر ہے، یہ یاد رکھیے، یہ ایک فرد واحد کے لیے۔ یعنی کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت پر صبر کرو۔ اگر تھکے ہوئے ہو، فرض کریں ہمت نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، صبر کرو، اللہ کی نماز پڑھو۔ روزہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مشکل ہوگا، نہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہو، صحت مند ہو، آپ کے اوپر اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، رکھو روزہ، صبر کرو، اپنی بھوک کے ساتھ مقابلہ کرو، اپنی پیاس کے ساتھ مقابلہ کرو، صبر کرو، اسبرو، صبر کرو، یہ اپنی ذات کے لیے۔ اور بعض اوقات کسی کام کو کرنے کو دل نہیں چاہتا نا، تو انسان سوچتا ہے اب میں نے اتنا، بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ بہت مال کما لیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دل بڑا گھٹتا ہے ان کا۔ تو ایسے میں پھر کیا کرنا ہے؟ اسبرو، صبر کرو، خرچ کرو، اپنے دل کو قابو کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی جن جن کاموں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرو، اطاعت کرو۔ اگر تمہارا دل نہیں مانتا، صبر کے ساتھ اپنے دل کو سمجھاؤ۔ اس برو کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ، اور پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا، انسان کا نہیں دل چاہ رہا، لیکن تھکاوٹ بھی ہے تو پھر بھی اللہ کی اطاعت کرو۔ اور اگر غربت ہے، تنگ دستی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، باوجود اس کے بھی کیا کرو؟ صبر کا تقاضا یہی ہے کہ، اس برو کا تقاضا یہی ہے کہ صبر کرو۔ اور صبر کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ پھر نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، وہ چاہے کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، اس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے نا۔ بعض چیزیں ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں، لیکن ان کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، یہ صبر ہے۔ اور فساد پر صبر کرو، جو دوسرا آپ کے ساتھ کوئی فساد کرتا ہے ذاتی طور پر بھی، تو آپ فساد پر صبر کرو، مصیبتوں پر صبر کرو، مشکلوں پہ صبر کرو، پریشانیوں پہ صبر کرو، ہر آنے والی تکلیف پر صبر کرو، بیماریوں پہ صبر کرو۔ دیکھیں، یہ اپنی ذات کے اندر کا صبر ہے، یعنی خود سے خود صبر کرنا، یہ ہے اسبرو۔
اسبرو کیا ہے؟ آپ کی ذات کے اندر کا صبر، کہ ہر وہ صبر جو آپ سے متعلق ہے، کہ آپ کو کوئی دکھ پہنچا، کوئی پریشانی ہوئی، کچھ بھی ہوا، کوئی آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ کا دل پیسہ خرچ کرنے کو اللہ کی راہ میں نہیں چاہتا، آپ کا دل زکات کو نہیں چاہتا، صدقات کو نہیں چاہتا، خیرات کو نہیں چاہتا، نماز کو نہیں چاہتا، روزے کو نہیں چاہتا، حسن سلوک کو نہیں چاہتا، لیکن آپ صبر کر کے اور کر رہے ہو، کیوں؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے آیت کے شروع میں کہا، اے ایمان والو اسبرو، اے ایمان والو صبر کرو۔ یہ پہلا نقطہ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اور دوسرا کیا ہے؟ صابرو کے بعد ہے اسبرو کے بعد ہے صابرو، وصابرو، اور مقابلے میں مضبوط رہو۔ اور دوسرا ہے یہ مطلب پہلا اسبرو، دوسرا ہے صابرو، مقابلے پر صبر، یعنی جب لوگ ستائیں، لوگ بات کو نہ مانیں آپ کی، تو جب لوگ اعتراض کریں، جب لوگ اذیت دینے والی باتیں سنائیں آپ کو، تو آپ ان ساری کی ساری باتوں کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وصابرو، یہ جو صبر ہے یہ دوسروں سے متعلق ہے، کہ دوسرے آپ کے ساتھ جب زیادتی کرتے ہیں، دوسرے جب آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو باتیں سناتے ہیں بلا وجہ، چاہے دنیا کے بارے میں ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں، جب لوگ آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، لوگوں کی طرف سے آپ کو اذیتیں پہنچ رہی ہیں اور آپ صبر کر رہے ہو، یہ ہے صابرو۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی اچھی بات کہی اور اس نے الٹا مطلب نکال لیا اور آگے سے آپ کو ایسی سنائیں کہ آپ کے 14 توقع روشن کر دیے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وصابرو، اور آپ صبر کریں گی، یہ ہے اللہ کا حکم۔ تو یہ کہلاتا ہے مقابلے پر صبر، یعنی ایک برا کر رہا ہے پھر بھی آپ صابرو کر رہے ہو، یہ ہے اللہ کا حکم، اسبرو وصابرو۔ اور آج کل دنیا کیا کہتی ہے؟ کوئی ایک سنا اس کو دو سنا، کوئی ایک لگا اس کو دو لگاؤ، ایسی جینا ایسا ہوتا ہے؟ جینا ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ آپ بس نہیں، ہمارے اللہ کا اور ہمارے قرآن کا کیا ہے؟ کیا تعلیم ہے ہمارے رب کی؟ یا ایھا الذین آمنو آمنوا اسبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور اپنے مقابلے پر بھی صبر کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہوگا نا مقابلے پر صبر، کہ جبکہ دوسرا یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے پر جو صبر کرنا ہوتا ہے اس کو بھی صابرو میں کہتے ہیں، کہ کوئی بعض اوقات تو ہر کوئی دشمن نہیں ہوتا نا، ہر کوئی، اب گھر کے ہی لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ کوئی دشمن تو نہیں ہوتے، لیکن کچھ بعض لوگ دشمن نہیں ہوتے نا، جیسے کہ میں نے کہا، اس کے باوجود بھی تکلیف ضرور ہو جاتی ہے ان کی طرف سے بھی، کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ بندے کو بہت تکلیف دیتی ہیں، جن پر بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے، یہ ہے صابرو۔ اور یہ آمنے سامنے کا صبر ہے، یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے وقت صبر کرنا، تو بعض اوقات جب اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی بات ہو جاتی ہے نا، ہر کوئی تو دشمن نہیں، تو اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کوئی صبر کا معاملہ آ جاتا ہے، بعض اوقات اپنوں کے بیچ میں ہوتا ہے، خاندان کے بیچ میں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، گھر میں ہوتا ہے، محلے میں ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے، جہاں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کو یہ بھی سب صابروں کے زمرے میں آتا ہے، کہ آپ کی مرضی کی بات نہیں ہو رہی، آپ کو نہیں پسند آ رہی، آپ کی بات کو لوگ برا، آپ نے اچھی بات کہی ہے، کوئی اس کا غلط مطلب لے کر آپ کے ساتھ عجیب، آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو بہت اچھی طرح، کوئی اس کا الٹ مطلب لے کے آپ کو باتیں سنا رہے، تو ہوتا ہے خاندانوں میں، گھروں میں، ہر جگہ ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وصابرو، جمے رہنا ہے صبر کے اوپر۔ اور بعض اوقات یہ پھر معاملہ دشمنوں کے مقابلے پر بھی ہوتا ہے، کہ جب دشمن یہ دونوں اس کیٹیگریز پہ ہو رہا ہے، کہ جب بڑے پیمانے پر ایک قوم کے اوپر یا ایک ملک کے اوپر یا ایک شہر کے اوپر دشمن حملہ آور ہو جائے، کسی قبیلے کے اوپر، کہیں پر بھی، کیسے بھی، کسی بھی حالات میں اگر دشمن حملہ آور ہو جائے، تو بھی جم کے رہو، استقامت اختیار کرو، صبر سے کام لو، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو، تاکید کرتے رہو، صبر پہ خود بھی جمو اور دوسروں کو بھی۔ سورہ العصر میں آتا ہے کہ یعنی خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی جب انہیں صبر کی ضرورت ہو تو اس موقع پر صبر کی تلقین کرو۔ آپ نے سورہ عصر کی جو بات ہے یہ بھی سنی، کہ سورہ عصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ جب تم خود بھی صبر کرو اور جب دوسرے اس حالت میں ہو کہ انہیں صبر کی ضرورت ہو تو تم انہیں صبر کی تلقین بھی کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ عام زندگی میں بھی دیکھا گیا نا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، سب دین وغیرہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم اچانک پریشانی آ جاتی ہے، ایک دم حالات ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، بھول جاتے ہیں وہ کہ کرنا کیا ہے۔ تو اس لیے جب انسان پر اچانک کوئی کیفیت آ جاتی ہے نا تو انسان پھر بھول جاتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، قریب کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے میں ان کو تھام لیں اور ان کو صحیح راستے پر لائیں، صبر کی تلقین کریں، تاکید کریں، سہارا بنیں، ان کو تھامیں، یہ قریب کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس بیرو، صبر کرو، وصابرو، اگر کسی سے اس مقابلے پہ دوسروں پہ صبر کرنا پڑے تو بھی، اور اگلا لفظ ہے ورابطو، اور تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تیار رہو، اور یعنی ایک دوسرے سے رابطہ رکھو، جڑے رہو، تیار رہو، یعنی اپنے آپ کو مقصد سے باندھ کر رکھو،
मकसद से बांध के रखो, हम वक्त तैयार रखो। राबितू का जो लफ्ज है बहुत जामे लफ्ज है, इसका रूट है तो, रबत से निकला है ना, रबत कहते हैं ना बांधने को। तो देखिए सबर का मतलब होता है रोकना, और रिबात का मतलब होता है अपने अपने नफ्स को अच्छी नीयत के साथ अच्छे काम पे बांध के रखना। ठीक है, सबर का तो मतलब ये होगा ना कि अपने आप को आपने रोक लिया, लेकिन रिबात का क्या मतलब हो गया कि अच्छे मकसद पे फिर बांध भी लिया, जमा भी दिया, पक्का बांध दिया। और इसका आला तरीन मुकाम जिहाद है। देखें घोड़े को बांधने को भी रिबात का लफ्ज आया है ना, कि जंग की तैयारी के लिए भी, जंग की तैयारी के लिए रिबात इख्तियार करो, जब तक जुड़ोगे नहीं, तैयार नहीं होगे, जंग कैसे होगी। इसी तरह चौकियों की हिफाजत के लिए भी यही लफ्ज आया, मोर्चों पे जो रहने के लिए भी रिबात का लफ्ज आया। इसी तरह इंसानी रिश्तों को, इंसानी रवाबित को कायम रखने के लिए जो लफ्ज आया, इंसानी ताल्लुकात को कायम रखने के लिए भी ये एक बहुत बड़ा जिहाद होता है रिबात करना। क्योंकि देखें इंसानी रिश्तों को एक राब्ते में रखना, रिश्तेदारियों को कायम रखना, इंसानों के साथ, सारे के सारे इंसानों के साथ अच्छे ताल्लुकात निभाना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पहले लफ्ज अल्लाह ने पहले, देखें क्या खूबसूरत तालीम है मेरे रब की, कि उसने डायरेक्ट राब्ते पे नहीं आए। अल्लाह ताला ने कहा इस्बिरू, यानी सब्र भी करना पड़ेगा, वसाबिरू, लोग सताएंगे तो भी सब्र करना पड़ेगा, राबितू, और फिर राब्ता रखो। ठीक है, वैसे भी अकेले अकेले तो कोई काम नेकी का भी नहीं हो सकता ना, तो किसी एक शख्स का काम नहीं होता कि सारी नेकियां कर सके, तो नेकी में भी एक दूसरे के साथ ताउन बहुत जरूरी होता है। अब एक दूसरे के साथ ताउन करके भी नेकी की बात तभी बंदा आगे बढ़ा सकता है ना। तो इससे ये फायदा होता है कि जब इंसान दूसरों को नेक अमाल करते हुए देखता है ना, तो उसको भी इस्तेकामत नसीब होती है। तो रिबात के मायने क्या है? रिबात जो है नेकी पर खुद को बांध के रखना। जैसे इस्बिरू, खुद सबर किया, राबितू, दूसरे ने सताया फिर भी सबर किया, व राबितू, नेकी पर खुद को बांध के रखना। ये है नेकी की तैयारी रखना, हर वक्त नेकी की तैयारी के लिए जुड़े रहना, खड़े रहना, तैयार रहना, कोई मौका हाथ से जाने ना पाए, बस नेकी हो जाए। यानी अल्लाह ने कहा सबर करो राब्तों पर भी, अपने आप पर भी, और राब्तों के लिए तैयार रहो। दूसरों को, यानी दूसरे लोग जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, राब्तों में रहो। राब्तों में रहोगे तो नेकी की बात आगे पहुंचा सकोगे ना। जब राब्ते ही नहीं रखोगे, किसी के साथ जुड़ के ही नहीं रहोगे, तो फिर कैसे बात आगे पहुंचेगी। तो राब्तों में रहो और तैयार रहो, नेकी पर खुद को बांध लो। रिबात के लफ्ज की मैंने आपको तफसील बता दी ना, अच्छे कामों के लिए अच्छे लोगों से जुड़ के रहने का इधर बात जो आई है रिबात, व राबितु, तैयार रहो, राबतों में रहो, अच्छे कामों के लिए अच्छे लोगों से, अच्छी मजलिसों से, अच्छी महफिलों से जुड़े रहो, ताउन करो, नेकी की तैयारी रखो। बाहम दीन का काम करने वालों का एक दूसरे के साथ राबता रखना दरअसल रिबात है। बाहम दीन वाले एक दूसरे के साथ राबता रखेंगे तो फिर दीन आगे बढ़ेगा ना। इसके अलावा हदीस में रिबात के मायने ये बताए गए हैं कि नागवा, देखें हदीस में रिबात के और भी बड़े वसी मायने, कि नागवारी की हालत में वजू करना। यानी आपको ठंडा लग रहा है पानी, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप फिर भी वजू करने चली गई, क्योंकि तैयार रहना है ना। इसका मतलब ये ना कि नेकी के लिए तैयार रहो, राब्ते में रहो। तो हदीस में इसके ये मायने भी आए हैं, ये सब भी मैं आपके गोश गुजार कर देती हूँ, कि नागवार हालात के अंदर दिल नहीं चाह रहा, मूड नहीं है, लेकिन आप वजू कर रही हैं। फिर यह है कि मस्जिदों में दूर से चलकर आना भी रिबात है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना भी रिबात है। तो ये सब जो है ये भी रिबात है। तो सही मुस्लिम की ये रिवायत है कि रिबात का मतलब है बांध कर रखना, कनेक्ट करना। फिर यानी अपने ध्यान को दिल के साथ बांध कर रखना, हर नमाज के बाद अगली नमाज से जुड़ जाना। ये नहीं कि एक दफा नमाज पढ़ ली फिर भूल ही गया। बंदा मोमिन क्या है, अल्लाह ने कहा है लोगो ईमान वालो, इस बिरू व साबिरू व राबितू, सब्र करना, मुकाबले पर भी सब्र करना, और तैयार रहना राब्ते में। राब्ते में, अब राब्ते नमाज के भी तो है ना, कनेक्ट रहना दीन वालों से, दीन कुरान से, हर जगह नमाज से, वजू से। और नागवारी की हालत में भी जब दिल नहीं चाह रहा, हालात मुश्किल है, फिर भी नेकी के ऊपर अपने आप को जमाए रखना, ये भी तो अपने आप को बांधना है ना। तो जब तक आप खुद को बांधे नहीं तो काम कैसे कर सकते हैं, जब तक खुद को फिक्स नहीं करेंगे। एक कुरान पढ़ने ही आप लोग आती हैं, तो आप लोगों की क्लास में इतने बजे आपकी क्लास ऑन होती है, अगर आप इसको प्रॉपर बांध के खुद को, अपने कामों को, बाकी कामों को आगे पीछे छोड़ के और इस वक्त को बांधेंगी नहीं, तो कुरान जो आप थोड़ा थोड़ा रोज लेती हैं, ये कैसे मुमकिन होगा।
باندھیںگے جو لوگ جنہوں نے باندھ رکھا ہے، وہ جو علم لیتے ہیں، پھر باقی تو جو کبھی کبھار آتے ہیں ان کو تو وہ نہیں ملتا نا. تو جب تک خود کو باندھے نہیں تو کام نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ نے مومنوں کو تعلیم دی ہے. اسی طرح اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں جو ہے نا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت بھی جو ہے اس کے لیے بھی رباط کا لفظ ہے. دیکھیں اس میں بھی مومنوں کا آپس میں رابطہ جڑنا، وقت پہ کھڑے رہنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا. یہ نہیں کہ آج چلے گئے تو آج حفاظت کر رہے ہیں تو کل چھٹی ہے، پرسوں چھٹی ہے، دشمن چاہے اندر آ جائے. تو کیونکہ یہ اپنے آپ کو باندھنا ہے نا، تو یہ جو جگہ ہوتی ہیں اس طرح کی خوف والی جگہ ہوتی ہے نا. اب بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط، اللہ اکبر کبیرہ. نوٹ کریں کتنی خوبصورت حدیث بتانے لگی ہوں کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یعنی اگر ایک دن آپ کنیکٹڈ رہتے ہو نا، اپنے ہر پل آپ کا اللہ سے جڑا ہوا ہے، آپ رابطے میں ہو، آپ ہر وقت نیکی کی تلاش میں ہو، آپ وضو میں ہو، آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے تیار ہو، آپ اپنے نیکی بھلائی کی باتیں سننے کے لیے، بتانے کے لیے، رابطوں میں بھی آپ اسی لیے ہو کہ آپ نیکی کو آگے بڑھاؤ. تو یاد رکھو کہ آپ کی زندگی کا ایک جو دن ہے وہ دنیا وما فیہا سے، یعنی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط اللہ کی راہ میں ایک ماہ کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے. اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو اس عمل کو، عمل رباط کا ثواب ہمیشہ اس مرنے والے کے لیے جاری و ساری رہے گا، اگر اس دوران کہ وہ اس عمل سے گزر رہا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے. یعنی اس نے اگر ایک دن رباط میں گزارا تو اس نے دنیا وما فیہا سے زیادہ فائدہ لیا، اور ایک ماہ کے مسلسل روزے اور ایک دن کا رباط برابر ہے. اور اگر ایسے میں ہی ایسے مسلسل اس کے دل میں یہ چل رہا ہے اور اس عمل کے اندر ہے، عمل رباط کا ثواب اس کو جاری رہے گا. اگر وہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. یہ کتنا بہترین عمل ہے. جبھی تو اللہ نے اس پوری آیت کے آخر میں نچوڑ کے طور پر الفاظ کا ہے یا اور آخر میں مومنوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. آپ اور میں اور دنیا کا آخری فرد جو ایمان لایا، سب کو مخاطب کر دیا اللہ نے. اسبرو، صبر کرو، وصابرو، مقابلے پہ مضبوط رہو، ادھر بھی صبر کرنا ہے. ہر کسی کو جو دل دکھائے، جو بھی معاملہ پیش آئے، آپ نے صبر ہی کرنا ہے. ورابطو، اور تیاری رکھو، بندھے رہو، جڑے رہو، ہر وقت چاقو چوبند رہو، اس طرح کہ اپنے عمل رباط کے لیے، اپنے جڑے رہنے کے لیے، اپنے آپ کو نیکی پر جمانے کے لیے، اپنے آپ کو جم کے رکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق بھی جاری رہتا ہے. تو وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے. یہ صحیح مسلم کی جو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ کتنی پیاری حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی جاری کرتے ہیں اور وہ بندہ شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو مرابط ہے، مرابط کہتے ہیں اس کو جو رابطے میں جو رکھتا ہے، تو قبر کے حساب کتاب سے محفوظ رہے گا. یعنی اپنے دیکھا نا کہ کچھ لوگ زندگی میں کتنا باندھ کے رکھتے ہیں کہ ان کی نمازیں ہر چاہے حالات جیسے بھی ہوں، گھر میں کیسے بھی حالات ہوں، بیماری ہو، خوشی ہو، غم ہو، وہ اپنے ان کے وضو، ان کے نمازیں، ان کے تہجد، ان کے روزے، ان کی عبادت، ان کی تلاوت خراب نہیں ہوتی. وہ رابطے میں ہوتے ہیں. وہ نیکی کی بات جدھر بھی چار بندے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اپنے خاندان میں، گھر میں، سب جگہ وہ اپنے عمل سے، اپنے ہاتھ سے، زبان سے، آنکھ سے، اشارے سے، کنائے سے ہر وقت نیکی کی تعلیم دینے کے لیے خود کو رابطے میں رکھتے ہیں. اور ان کو آگے سے کوئی کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو وہ اس برو اور وصابرو کے معاملے پر چلتے ہیں. تو گویا نیکی کے کام میں خود کو باندھ کر رکھنا دین کی اصل حفاظت ہے. دین کی تبلیغ اور دین کے پھیلانے میں اپنے آپ کو جمائے رکھنا، یہ ساری چیزیں انسان سے ہمت کا تقاضا کرتی ہیں، ہمت کا. ٹھیک ہے، لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اسے اپنے آپ کو جمائے. کہ جو لوگ جمائے رکھتے ہیں، پھر دیکھیے کہ اگر وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں ان سے حساب کتاب نہیں ہوتا. سب حساب کتاب قبر کا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، ہر شخص چاہتا ہے نا کہ میں حساب کتاب سے محفوظ ہو جاؤں، میری دنیا بھی بہت اچھی ہو، دنیا میں مجھے وسیع رزق بھی ملے اور میرے سب کام بن جائیں، اور آخرت میں میں جا کے جنت کے ان باغات میں بیٹھوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ساری ڈیٹیل بتا دی اللہ نے، بتاتے 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 اینڈ پہ آ گئے، سیدھا سیدھا مومنوں کو مخاطب کر دیا. یہ سب چاہتے ہو تو کیا کرو اے ایمان والو، اسبرو وصابرو ورابطو. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جما لو. اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے کہا واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اتنی محبت ہو اپنے رب سے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں کہ وہ ناراض ہو جائے۔ آج ہم دنیا کی محبتوں سے، جن سے ہمیں محبت ہے، ان کے مزاجوں سے تو ہم ڈرتے ہیں، ان کے مزاجوں سے، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہم ان کی جائز ناجائز اس لیے مانتے ہیں کہ یہ کہیں روٹ نہ جائے۔ یہ دنیا کا طرز عمل ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسبرو وصابرو ورابطو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان سے یہ نیکیاں کروا سکتا ہے۔ صبر اور جو مباشرت اور رابطے، تاکہ لعلکم، تاکہ تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ کیونکہ جب تک انسان کا تعلق اللہ سے نہیں اور دل میں اللہ کی محبت نہیں اور دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک کامیابی ہو ہی نہیں سکتی، کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم سورہ آل عمران میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے پورا واقعہ احد کا پڑھا ہے، پورے بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا نچوڑ دے رہے ہیں نا کہ دیکھو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اور جب تک اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو آپ کو کامیابی بھی تبھی نصیب ہوگی۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، آپ کو کامیابی نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو یہ دو بہترین صورتیں آج مکمل ہوئی ہیں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہماری سورہ بقرہ اس کلاس میں، قرآن کلاس 1 جو ہماری تعلیم القرآن کے تحت ہے، اس میں آج ہماری دوسری سورت اور چوتھے سپارے کی تک ہماری سورہ آل عمران یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کیجیے گا اور سجدہ شکر بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا علم یہاں تک ہمیں دیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو صورتیں جو ہیں زہراوین، ان صورتوں کو کہا جاتا ہے زہراوین، ان کو پڑھتے رہنا ہے قیامت کے دن تمہارے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو دو صورتیں ہیں زہراوین، ان کو پڑھتے رہو، قیامت کے دن تمہارے لیے یہ دو سایہ دار بادل یا پرندوں کے جھنڈ بن کر آئیں گی اور شفاعت کریں گی اور بندہ مومن کے آگے آگے جا رہی ہوں گی۔ تو ان صورتوں کو پڑھتے رہیے اور ان میں بے شمار معنی ہیں، یعنی پورے قرآن کے مقابلے میں ان صورتوں کے اندر انسان کو دین پر جما کر رکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی صورتیں تو آج جیسے ہم نے پڑھی، یہ صورتیں تو ہماری بقرہ اور سورہ آل عمران یہاں ختم ہو گئی، لیکن ختم ہونی نہیں چاہیے۔ آپ نے ان کو دہراتے رہنا ہے، ان کو پڑھتے رہنا ہے، ان کے جو لیسن سیکھے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے رہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔